جانچنا ہے، جب جانچتا ہے، جب پرکھتا ہے، ربہ کون؟ اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ اس کو عزت دیتا ہے۔ اللہ کیا دیتا ہے؟ عزت کی تفسیر کی گئی ہے، وَنَعَمَ وہ تفسیر یہاں گئی ہے، یعنی اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اس کو خوشحال کر دیتا ہے، اس کو مالدار کر دیتا ہے، اور رزق اس کا بڑھا دیتا ہے، اس کی تجارت میں اس کو نفع آتا ہے، وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ وزیر اعظم بن جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے، افسر بن جاتا ہے، اقتدار میں آ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں اس پہ دنیا کا کوئی انعام کرتا ہوں، اس کا رزق فراخ کر دیتا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ غرور سے کہتا ہے، افتخاراً، افتخار میں نا فخر کر دے آجا، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ میرے رب میری عزت کی تھی، لوگوں کے اندر غرور کرتا ہے، اور آدم میں اس نے لائق جی، اے میری کمائی ہے، میں بڑی محنت کی تھی جی، میں دن رات خون پسینے دی، کمائی کی ہے، میں نے دن رات ایک کیا ہے، نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، یہ جو میری محنت کا صلہ ہے، میری محنت، پھر کہتا ہے میری محنت کا صلہ ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے اوپر کرم کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ میں بھی کس کا؟ میرا مال بھی کس کا؟ اور یہ سب کچھ کس کا؟ اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اور شکر ادا کرنا چاہیے کس ذات کا؟ کہ اللہ تیرا مال ہے، میرا مال نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے جب اللہ پاک فرماتے ہیں میں خوشحال کرتا ہوں، میں مالدار کرتا ہوں، میں اس کی تجارت میں اس کو نفع دیتا ہوں، تو خوش ہوتا پھرتا ہے، لوگوں کو فخر سے بتاتا ہے۔ لیکن جب اسی انسان کو میں آزماتا ہوں، مال لے کے، تجارت میں گھاٹا دے کے، نقصان دے کے، صحت لے کے، بیماری بھیج کے، اولاد لے کے، جب میں اس کو آزماتا ہوں نا، اس کی تجارت میں کیا آ گیا؟ نقصان آ گیا، اس کے مال میں نقصان آ گیا، اس کی جان میں کوئی صحت تھی، بیماری آ گئی، سکھ تھے اور دکھ آ گئے، تو اب یہ ناشکر انسان کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ میرے رب منو ذلیل کر چھوڑیا، پھر ناشکری کے کلمات نکالتا ہے، پھر اللہ پاک کی طرف یہ ان باتوں کی نسبت کرتا ہے، اللہ مجھے کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا ہے، اللہ نے مجھے رسوا کر دیا جی۔